بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام رام لیلا میدان دہلی میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے عظیم الشان خطاب نے جہاں باطل میں لرزہ طاری کر دیا ہے، مسلمانوں کو اور گھر واپسی کی دعوت دینے والے اور ہندوستان کے پوروج کو ہندو بتانے والوں کی زبانوں پر تالے ڈال دیے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو ہندوستان کی زبان میں پورے ملک کے باشندوں میں پہنچانے کا جو فریضہ ادا کیا ہے، جس نے بھی حضرت کی پوری تقریر سنی ہے وہ حضرت کی ہمت و حکمت کو داد دے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود افسوس تو یہ ہے کہ اپنوں ہی میں سے بعض کم ظرف کہیں یا کیا لفظ بولیں قسم کے لوگوں نے حضرت کی تقریر کو وحدت ادیان کے نظریے سے جوڑ کر دیکھا۔ کسی نے کہا کہ لفظ اوم کہہ کر کے اللہ کی شان میں توہین کی گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ بے موقع گفتگو کر کے اتحاد کو جھٹکا دیا ہے، اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ تو ہمیں ذرا سا ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن جو باتیں ان کی طرف سے کہی گئی ہیں اس کی ہم وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سطحی قسم کے اعتراض ہیں۔ بات یہ کہ حضرت کی تقریر کو وحدت ادیان کے نظریے سے جو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سارے دینوں کو ایک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سارے دینوں کی اصلیت کو کھول رہے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں اور انہیں توحید کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہ طرز ہے جس کو خود قرآن کریم نے کہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معرفت القرآن آپ دیکھیں کہ دوسروں کو دعوت دینے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، حضرت نے وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اور حضرت مدنی نے وحدت ادیان یعنی سارے دین ایک ہے یہ ہرگز نہیں کہا ہے، بلکہ واحد دین اسلام کو قدیم دین، عظیم دین، واحد دین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خود قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین۔ گویا حضرت نے اسی آیت کی تفسیر و تشریح و تفصیل کی ہے۔ بہرحال اس میں مزید آگے نہیں جانا چاہتے، بس یہ کہ حضرت نے سارے دینوں کو ایک نہیں کر دیا، بلکہ سارے دینوں کی اصلیت کھول کر کے ان کو گھر واپسی کی دعوت دی ہے۔ حضرت مدنی دامت برکاتہم کی تقریر پر جو دوسرا اعتراض کہ اللہ کو اوم کہنے پر کیا گیا ہے، بریلوی حضرات اس کو بہت اچھال رہے ہیں کہ اوم کہہ کر کے گویا نعوذ باللہ اللہ کی توہین کی گئی ہے، جبکہ حضرت مدنی دامت برکاتہم نے اوم کا مفہوم واضح کر کے ہندوؤں کو انہی کی زبان میں توحید کی دعوت دی ہے اور خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ فارسی میں جس کو خدا کہا جاتا ہے، عربی میں جس کو اللہ کہا جاتا ہے، وہی ہندی میں اس کو اوم کہا جاتا ہے۔ مولانا نے اوم کے مفہوم کو نہ کھولا ہوتا تو اس اعتراض میں دم تھا کہ اوم جو ہے ہندوؤں کا الگ تصور رکھتا ہے، لیکن ہندوؤں کو کی بھی اصلاح فرمائی ہے کہ اوم کا تصور وہ نہیں ہے جو ہندوؤں میں ہے، اوم کا تصور وہ ہے جو ہندوؤں کی کتابوں میں پہلے سے ہے۔ چنانچہ آپ نے حوالے کے ساتھ سب باتیں کہی ہیں اور مولانا نے اوم کا مفہوم واضح کر کے غیر مسلموں کو توحید کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں قُلِ ادعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ لفظ اور نام دو ہو جائیں، معنی ایک ہی رہے تو اس سے توحید میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب جیسے رب کے لیے پالنہار بول دیتے ہیں، اللہ کے لیے اگر اوم سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ بھائی اوم کا مفہوم جو آپ کے یہاں ہے وہ ہے جو اللہ کا ہے، لہذا آپ اس لفظ کے بہانے سے آپ اللہ کو تسلیم کر لیجئے، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو گویا اللہ کی توہین نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کا تعارف ہے۔ ہاں، حقانیت واضح ہو جانے کے بعد جب لفظ اللہ کی معرفت دوسرے لفظوں کے ذریعے حاصل ہوگی تو ذکر کے لیے لفظ اللہ ہی متعین ہوگا، اس لیے کہ نصوص میں اللہ کے لیے ذکر کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی ذکر کرنے کا حکم ہے۔ پھر اوم کا لفظ چونکہ دوسرے مفہوم میں بھی لوگ بولتے ہیں، لہذا تصور کہیں وہ نہ چلا جائے جو غیروں کے آئے، اس لیے مسلمان عام طور پر لفظ اوم کے ساتھ ذکر نہیں کرتے اور لفظ اوم وغیرہ نہیں بولا کرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ حضرت نے اس موقع پر یہ گفتگو نہیں چھڑنا چاہیے، لوگ اتحاد کو پارا لگا، دیکھو وہ ایک شخص اٹھ کے چلا گیا اور وہ اس نے جو ہے کہ کیا کیا کہا، پلیتا لگا دیا وغیرہ۔ دیکھیے حضرت نے جو تقریر اس موقع پر کی ہے
اس پر یہ کہنا کہ بے موقع ہے، یہ تو عصبیت و تعصب معلوم ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس سے بہترین موقع، اس سے بڑا مجمع شاید کہیں اور میسر نہیں آتا، جبکہ غیروں نے خود اس مدعا کو اچھالا ہوا تھا اور اس طرح اس موضوع کو انہوں نے گرمایا ہوا تھا، تو توا گرم تھا۔ اس پس منظر میں یہ باتیں جس طرح غور سے دیکھی سنی جائیں گی، عام ماحول میں یہ تقریر کی جاتی تو ان تقریروں کو لوگ دھیان نہ دیتے، اور حضرت نے تو تقریر چند ہندوؤں کے سامنے کی تھی، میڈیا نے جس نیت سے بھی اس نے اس تقریر کو پوری دنیا میں عام کر دیا، تو میڈیا نے جس طرح پھر مدعا بنانا چاہا اور پھر انٹرویوز بھی لیے مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بھی اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے بھی، اس انٹرویوز نے اس موضوع کو اور کھول دیا اور کہنا چاہیے کہ اس ذریعے سے، انٹرویوز کے ذریعے سے، اس جو ہے تقریر کے ذریعے سے حق کو واضح کر کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک پیغام جو توحید کا تھا اللہ رب العزت نے وہ پہنچا دیا ہے، اور اہل ہند پر اللہ کی طرف سے حجت پوری کر دی گئی ہے۔ یہ اس وقت کا اتنا بڑا کام ہے کہ پوری جو امت اور ملت اسلامیہ کی طرف سے حضرت اور جمعیت علماء اور اس کے کارکنان شکریہ کے مستحق ہیں۔ لہذا ہم ذرا مثبت پہلو سے بھی دیکھا کریں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو لوگوں کی زبانیں کھل رہی تھیں، جو لوگ کہا کرتے تھے پوروج کی طرف آؤ، سارے پوروج ہندو تھے اور یہ تھے، تو ماشاءاللہ ان حضرات کی آپ چیزیں سنیں گے، خصوصاً آپ انٹرویوز سنیں اور پوری تقریر 34 منٹ کی اس کو پھر سے سنیں، تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا کام حضرت سے لیا ہے۔ اللہ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کی حفاظت فرمائے، اور ملت سے جو ہے ان کی قیادت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائے۔